کہ میں نے حقیر نہیں جانا اللہ کی. تھوڑی سی نا اپنی روحانی زندگی پر بھی توجہ دیں, تھوڑی سی تیاری کریں, ہم نے جانا ہے قبر میں. لوگ نا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت آیا تو اماں بھی رو رہی تھی, بچے بھی رو رہے تھے, بیوی بھی رو رہی تھی. تو بیوی سے کہنے لگے کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی تو میرا سرتاج ہے, تو ہے تو میں بادشاہ ہوں, تیرے بعد کون پوچھے گا؟ میں اماں تو کیوں روتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹے تو اور بھی ہیں پر تو فرما بردار پتر تھا, تیرے بعد کون پوچھے گا؟ بچوں سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جس طرح بیاہ کرتا ہے دوسرا تو کوئی نہیں نہ کرتا, تیرے بعد کون پوچھے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے اوہو میں سمجھ رہا تھا مجھے رو رہے, تم تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے, مجھے کہاں رو رہے؟ اور میں رو رہا ہوں کہ میں نے آگے کیا لے کے جانا. ہماری باقی وزاداری ٹھیک ہے, اب کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جن کے کپڑوں پہ پابند لگے. اب غریب آدمی بھی اچھے کپڑے پہنتا ہے, ہفتے میں 2 دفعہ گوشت کھاتا ہے, اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا. لیکن وہ جو ہماری روحانی زندگی تھی نا, لیکن نا مشکات شریف میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ, یعنی گھر میں ایک حصہ مخصوص کرو نماز کے لیے. اور حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں کہ گھر کو قبرستان نہ بنا لیں. اس کا مطلب ہے کہ گھر زندہ ان لوگوں کا ہے جو گھر میں رہتے ہوں اور نفل پڑھتے ہوں, باقی تو گھر مردہ ہے, جتنے مرضی لوگ بستے ہوں. ایک لائن ہے صوفیاء کی پوری, حضرت فضیل بن عیاض سے لے کر ابراہیم بن ادم تک, ایک لائن پوری جو کہتے ہیں ویسے ہی گزر رہے تھے تو کسی گھر سے کوئی آیت سنی تو ہمارے اندر تبدیلی آ گئی, کسی گھر سے کسی کے پڑھنے کی آواز سنی تو تبدیلی آ گئی, بدل گئے, چھوڑ دیے گناہ. اب تو گھروں سے قرآن سننے کی آواز آتی نہیں, اب نہیں آواز آتی. دیکھو لوگ نفسیاتی مسائل کا بہت زیادہ شکار ہو گئے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, آوازاری ہے, لڑائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی عقل کی کھوپڑی سے سارا کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. عقل محدود ہے, آپ کدھر تک بھاگیں گے اس کو لے کے؟ بہت ساری چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑ دیں اور اپنے جو من کے میل کچیل ہیں اس کو دھوئیں, اپنے آپ کو سمیٹیں. زیادہ ٹانگیں نہیں دنیا کے اندر پھیلائیں کہ جاتی دفعہ اکٹھی نہ کی جا سکے. اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو محدود کریں, بچا کے سارا کچھ چھڑا کے سب سے. مصلی لے کے نا بغل میں چھپا کے تھوڑا الگ سے بیٹھے, ایک تسبیح, ایک پانی کا پیالہ, ایک مصلی, پانی کا پیالہ ڈھکا ہوا, بند کریں یہ موبائل شبائل, تھوڑی دیر تنہا بیٹھے مصلی میں. صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان رات کو رو رہے تھے, بڑے پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے حضرت جی جنگ لڑنی ہے عیسائیوں سے. صلاح الدین ایوبی کے والد حضور غوث پاک کے مرید ہیں. صلاح الدین کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا جب میرے ابا جی مجھے غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے, انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی. 70,000 فوج جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑی وہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی تھی. خوش نہیں ہوئے آپ بات سن کے؟ ہاں جی, یہ صوفیاء کے ماننے والے جہاد کر سکتے ہیں اور انہوں نے جہاد کیا ہے. یہی لوگ اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. بہرحال صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے کہ پہلے ہی بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کے پاس, اسلحہ کوئی نہیں, اور ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحے سے بھرا ہوا بحری جہاز آ رہا ہے, تو وہ بھی اگر اسلحہ شامل ہو گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے. تو میں بڑا پریشان ہوں, بزرگوں دعا کرنا. بابا جی کہنے لگے چل عشاء کے بعد تو بھی دعا کر, میں بھی کروں گا. بزرگ کہتے ہیں میں عشاء پڑھ کے چلا گیا, جب رات کو دوبارہ آیا نا مسجد میں تو صلاح الدین سجدے میں گرے ہوئے تھے اور رو رہے تھے, اللہ مہربانی فرما, اللہ مہربانی, اللہ مدد فرما, رو رہے. کہتے میں نے کہا اسے یکسوئی حاصل ہے, میں یہاں نہیں, میں گھر میں جا کے مصلی بچھاتا ہوں, سکتا ہے میری وجہ سے اس کو یکسوئی نہ ملے. کہتے میں گھر چلا گیا, جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں آیا تو صلاح الدین بڑے تر و تازہ تھے, خوش تھے. میں نے نماز کے بعد پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگے حضور میرے رب کریم نے بڑا فضل کیا, وہ ان کا بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا, ابھی اطلاع ملی ہے ابھی. بزرگ کہتے ہیں اس کی بات سنی تو مجھے وجد ہو گیا. میں نے کہا صلاح الدین وہ دریا میں غرق نہیں ہوا, تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا. جو تو رویا ہے نا رات, تیرے آنسو میں. سنے نا حدیث, حضور نے فرمایا اگر تو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور صرف اتنا آنسو جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے
اگر اتنا بھی تیری آنکھ سے نکل گیا تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوگا. پر کوئی اتنا بھی تو روئے تب ہے، کسی کو اتنا روحانی زندگی آباد کرے، دعائیں لمبی مانگا کرے، بہت زیادہ مانگا کرے. حضور فرماتے ہیں جو رب سے زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے. اپنا تعلق، یہ دعا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. دعا مانگے، مصلی پہ بیٹھے، درود و سلام پڑھیں، ذوق سے پڑھیں. ایک جگہ ایسی مخصوص کریں جہاں بندے نہ ہمیں دیکھیں، وہاں بن صبر کے سج کے بیٹھیں. کوئی پوچھے کہ یہاں اکیلے میں سج کے کیوں بیٹھے ہو تو بتاؤ رب رسول کے لیے بیٹھا ہوں، ان کے لیے سجا سمرا بیٹھا ہوں، ان کی یاد میں بیٹھا ہوں، ان کے لیے بیٹھا ہوں. اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں، اپنے اندر کے معاملات کو درست کریں. آپ کو سکون ہوگا. جب غذا ملے گی تو آپ دیکھیں گے دل آپ کا مضبوط ہے. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ